السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں آپ کو ایک آج بہت اہم واقعے سے آگاہ کروں گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ذکر فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی تھی اور بادشاہت بھی دی تھی۔ پوری دنیا پر آپ نے حکمرانی فرمائی۔ آپ نہ صرف انسان بلکہ جناتوں کے بھی بادشاہ تھے، جو کام چاہتے ان سے کرواتے۔ جنات آپ کے خادم تھے، پرندے بھی آپ کا حکم مانتے۔ پرندے کے تعلق سے قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا واقعہ آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی موقع پر ہدہد کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ہدہد کے متعلق مشہور ہے کہ جس مقام پر پانی زمین سے نزدیک ہوتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ انہیں یہی ضرورت تھی یا کچھ اور تھی۔ انہوں نے پرندوں کے جھنڈ میں ہدہد کو تلاش کیا لیکن وہ وہاں نہ ملا۔ آپ کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور فرمایا کہ یا تو وہ اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول وجہ پیش کرے ورنہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح ہی کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت فلسطین، شام کے کچھ علاقہ میں بھی تھی، افریقہ میں بھی، حبشہ اور مصر کا کچھ حصہ بھی آپ کی بادشاہت میں آتا تھا، لیکن جنوبی یمن کا علاقہ آپ کی سلطنت سے بہت دور تھا۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے غائب ہو کر یمن کے علاقہ سبا میں پہنچا تھا۔ یہاں کے لوگ تجارت، کھیتی باڑی کرتے تھے۔ ہدہد اڑتا ہوا وہیں پہنچ گیا۔ ادھر اس کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام سخت ناراض تھے اور اس کو سزا دینے کا بھی ارادہ کر لیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گیا اور کہنے لگا، میں اہل سبا کے کچھ ایسے حالات معلوم کر کے آیا ہوں جن کی اس وقت آپ کو کچھ خبر نہیں ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ سبا کا ملک ایک زرخیز و شاداب علاقہ ہے۔ ان لوگوں کو وہاں سب ضروریات زندگی، رہن سہن، کھانا پینا، تمام چیزیں موجود ہیں، اور ان لوگوں پر حکمرانی ایک عورت کر رہی ہے جس کا نام بلقیس ہے، جو بڑے عالی شان تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کر رہی ہے۔ اس کا تخت سونے کا ہے جس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت ایسا تخت کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہے۔ مذہب کے اعتبار سے یہ لوگ مشرک اور سورج کی پوجا کرتے ہیں اور اپنے اس مذہب پر خوش اور فخر کرتے ہیں۔ سورج پرستی کو نیکی اور ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ ہدہد نے الفاظ کہہ کر گویا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس قوم کو فتح کرنے کی ترغیب دی، کیونکہ وہ اپنے رب کو بھولے ہوئے تھے، گمراہی میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ یعنی یہ لوگ سورج پرست بھی ہیں اور آخرت کے منکر بھی ہیں، لہٰذا وہ اپنی ساری کوششیں زیادہ سے زیادہ دولت کمانے اور اپنا معیار زندگی بلند کرنے میں صرف کر رہے ہیں، اور اسی کام کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ بیٹھے ہیں، اور شیطان نے انہیں یہی بات سمجھائی ہے کہ ان کے لیے یہی بہتر ہے اور نیکی کا کام ہے کہ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ شاندار بنائیں۔ ہدہد نے ملکہ سبا کے متعلق یہ یقینی خبر دی تھی کہ اس کا تخت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عرش عظیم تو صرف اللہ کا ہے، اس کے عرش کے مقابلے میں کسی کا تخت عظیم نہیں ہو سکتا، نہ ہی اللہ کے مقابلے میں آفتاب یا دوسری اشیاء کو اللہ بنایا جا سکتا ہے یا کسی ایسی چیز کو سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کا جواب سن کر فرمایا، میں تمہیں ایک خط لکھ کر دیتا ہوں، یہ خط لے جا کر دربار میں ملکہ اور اس کے درباریوں کے سامنے پھینک دو، پھر انتظار کرو، کچھ ہٹ کر کے دیکھو کہ کیا ہوتا ہے، اس خط پر ان کا کیا عمل ہوتا ہے، اور واپس آ کر مجھے پوری بات بتاؤ۔ اس سے جہاں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ تم اس یقینی خبر کو ہم تک پہنچانے میں کہاں تک سچے ہو، وہاں ان لوگوں نے رد عمل سے یہ بھی معلوم، وہاں کے لوگوں کے رد عمل سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ لوگ کس ذہنیت کے مالک ہیں۔ جس وقت ہدہد نے یہ خط دربار میں ملکہ کے سامنے پھینکا، اس وقت وہ سورج کی عبادت کی تیاری کر رہی تھی۔ اس خط نے اسے عجیب قسم کی کشمکش میں مبتلا کر دیا، کیونکہ
یہ خط کئی اعتبار سے بہت اہم تھا، مثلاً یہ کہ یہ خط اسے بڑی عجیب طریقے سے ملا تھا، یعنی یہ خط کسی ملک کے سفیر سے نہیں، کسی آدمی سے نہیں، بلکہ ایک پرندے کے ذریعے سے ملا تھا، جو پرندہ آسمان میں اڑتے ہوئے اس ملکہ کے سامنے اس خط کو پھینک دیا تھا۔ دوسرا یہ کہ یہ خط کسی معمولی درجے کے حاکم بادشاہ کا نہیں تھا، بلکہ شام و فلسطین کے عظیم بادشاہ کی طرف سے موصول ہوا تھا۔ تیسرا یہ کہ یہ خط رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا تھا، اور وہ لوگ جو سورج کی پوجا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بھولے ہوئے تھے، اللہ کے نام سے واقف نہیں تھے، ان ناموں سے یہ لوگ جانتے نہ تھے۔ چوتھا یہ کہ اس انتہائی مختصر سے خط میں ملکہ سے مکمل اطاعت کا اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہونے کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور یہ بھی بتلایا دیا گیا تھا کہ میرے مقابلے میں سرکشی کا ارادہ اختیار نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی تھی اور کہا تھا کہ میرے پاس حاضر ہو کر ایک اللہ پر ایمان لاؤ ورنہ ہم تم سے جنگ کریں گے۔ اس کا انداز بھی بہت سادہ تھا، اس میں کوئی لچک نہ پائی جاتی تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ اسلام لا کر یا مسلمان ہو کر میرے یہاں آؤ اور سورج کی پوجا چھوڑ دو، اور یہ حکم آپ کی نبوت سے تعلق رکھتا ہے، اور آپ چونکہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی، لہٰذا اس سلسلے میں ملکہ نے سب درباریوں کو سنایا اور اپنے سرکاری امیروں وزیروں سے مشورہ کرنا ہی مناسب سمجھا۔ اس نے سب کو اکٹھا کر کے اس خط کے وصول ہونے اور اس کے مختلف پہلوؤں سے اہمیت سے آگاہ کیا۔ پھر اس ملکہ نے درباریوں سے پوچھا، تم لوگ مجھے اس خط کے جواب میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ اور تم تو یہ جانتے ہی ہو کہ میں سلطنت کے ایسے اہم کاموں میں پہلے بھی تم سے مشورہ کرتی رہی ہوں، اور از خود میں نے کبھی مشورہ کے بغیر کسی کا فیصلہ نہیں کیا۔ ملکہ کے مشیروں، درباریوں اور تمام لوگوں نے جواب دیا جو عام طور پر درباری لوگ دیا کرتے ہیں۔ یہ وہ اپنے ذہن پر بار ڈال کر کوئی دانشمندانہ جواب دینے کے عادی نہیں ہوتے ہیں، اور نہ وہ اپنے سر کوئی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں۔ وہ صرف جی حضوری کہنا اور اپنے آپ کو بادشاہ کے تابع سمجھتے ہیں، اور یہی کچھ ان لوگوں نے بھی کیا کہ جو آپ کا فیصلہ ہم طاقتور ہیں۔ ملکہ اگر آپ جنگ کے لیے کہیں گی تو ہم اپنی جان آپ پر نچھاور کر دیں گے، ہماری خدمات حاضر ہیں، ہم زور آور بھی ہیں اور لڑائی کا فن بھی خوب جانتے ہیں۔ تاہم یہ فیصلہ کرنا کہ سلیمان علیہ السلام سے جنگ کرنی چاہیے یا مطیع و فرما بردار ہو کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، آپ ہی کو کرنا چاہیے، آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ گویا ملکہ کو اپنے مشیروں سے مشورہ کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہ ہوا، سوائے اس بات کے کہ اگر ملکہ مقابلہ کا ارادہ رکھتی ہے، اگر ملکہ جنگ کرنا چاہتی ہے تو مشیروں کے بعد سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے اپنی وفاداری کا اسے کس طرح یقین دلایا ہے۔ البتہ اسے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ سبا میں اگرچہ شاہی نظام رائج تھا، جبراً ان پر کچھ تھوپا نہیں جا رہا تھا، بلکہ ملکہ اہم معاملات میں اپنے مشیروں سے مشورہ کرتی تھی۔ خط کے انداز خطابت سے ملکہ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ سلیمان عام بادشاہ کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ان کی پشت پر کوئی غیر معمولی طاقت ہے، اور یہ بھی معلوم ہو رہا تھا کہ اگر ملکہ اور اس کے تمام ماننے والے مطیع فرما بردار ہو کر سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر نہ ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی سرکوبی کے لیے ضرور ان پر چڑھائی کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ تو گوارا کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ سورج پرستی چھوڑ کر راہ راست پر آ جائیں تو ان سے کچھ تعارض نہ کیا جائے گا، مگر یہ گوارا نہ کر سکتے کہ ان کے پاس اسباب وسائل موجود ہونے کے باوجود ان کے قرب و جوار میں اس طرح اعلانیہ ملکی سطح پر شرک اور سورج پرستی ہوتی رہے۔ لہٰذا ملکہ کے خطرات کچھ وہ صحیح خطرات تھے۔ اس نے ٹھیک اندازہ کر لیا تھا کہ ایک تو حضرت سلیمان اس کی بغاوت کی صورت میں ضرور ان پر چڑھائی کریں گے، اور دوسرا اس نے یہ بھی اندازہ کر لیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکروں کا مقابلہ وہ اور اس کی فوج نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اس نے اپنے درباریوں کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں اکثر یوں ہی ہوتا آیا ہے کہ جب کوئی بادشاہ کسی ملک کو فتح کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس ملک کے کھانے پینے والی چیزوں پر قبضہ کر کے اس ملک کو غریب بنا دیتا ہے، رعایا بھوک سے مرنے لگتی ہے، پھر اس کے خلاف کوئی بغاوت بھی نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد
वहाँ के अहम लोगों को कुचल कर उनका ज़ोर ख़त्म कर देता है, ताकि वो दोबारा कभी उसके मुकाबला की बात न सोच सके। इस तरह वो उस मुल्क के तमाम सियासी, तमद्दुनी और मुआशी वसाइल पर कब्ज़ा करके उस मुल्क की ताकत को ख़त्म करके अपनी ताकत में इजाफ़ा कर लेता है, जिसका नतीजा ये होता है कि वहाँ के बड़े और अहम लोग या तो मौत के घाट उतार दिए जाते हैं या फिर उन्हें ज़लील और रुस्वा बनकर रहना पड़ता है। लूट खसोट और कत्ल व गारतगरी आम हो जाती है। बसा औक़ात शहरों को आग लगा दी जाती है और आम हालात में ऐसे ही नताइज की उम्मीद की जाती है। इस तरह आम बादशाह करते हैं। इसलिए मलिका ने सब दरबारियों को पूरी बात बताई कि अगर हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इताअत और फरमाबरदारी नहीं करते हैं तो हमारे साथ ये भी हो सकता है कि हमको मार दिया जाए, हमें कैद कर दिया जाए, हमें नज़रबंद कर दिया जाए, रियाया को भूख व प्यास की तड़प का सामना करना पड़े। इसलिए हमें बहुत समझ कर फ़ैसला करना है। मलिका की इस तकरीर से ये तो साफ वाज़ेह था कि वो मुकाबला के लिए तैयार नहीं, मगर वो फौरी तौर पर मुती फरमाबरदार भी नहीं थी। लिहाजा उसने एक दानिशमंदाना अक्लमंदाना कदम उठाते हुए बीच का रास्ता इख्तियार किया, जो ये था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास चंद लोगों को भेजा जाए, साथ ही बहुत सारे कीमती तोहफ़े तहफ़े भी भेजे जाएं, जिससे बात मालूम हो जाएगी कि अल्लाह के नबी हैं या और बादशाहों की तरह बादशाह हैं। उन तोहफ़ों के भेजने से उसका इरादा ये था कि अगर ये वाकई अल्लाह के नबी होंगे तो दुनिया की दौलत के लालच में नहीं आएंगे और वो तोहफ़े कबूल नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम उनसे लड़ाई नहीं करेंगे, बल्कि उनकी बात मान लेंगे, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे। और अगर वो तोहफ़े ले लेते हैं तो आम बादशाहों की तरह होंगे, फिर हम उनसे लड़ाई करेंगे। उनके मुकाबले में एक बड़ा लश्कर भेजेंगे जो उनसे मुकाबला करेगा और हम जीत हासिल कर लेंगे। अगर वो नबी होंगे तो हम उनसे लड़ाई में जीत नहीं पाएंगे कि अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाएगा और जीत उन्हीं की होगी। इसलिए हुदहुद की सूरत में बहुत सामान, दौलत, कुछ सोने की ईंटें और कुछ नमादिरात भेजे और वफ्द के लिए ऐसे आदमी का इंतखाब किया जो बहुत खूबसूरत थे और उससे वो सुलेमान अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेना चाहती थी। बड़ी चालाक औरत थी। वो किसी किस्म की अशिया का शौक़ रखते हैं या नहीं रखते हैं, अगर वो दुनियावी माल व दौलत की लालच में आ गए तो इसका मतलब वो नबी नहीं हैं, फिर उनसे हम लड़ाई कर सकते हैं। वो दुनियादार बादशाह है तो तहाइफ कबूल कर लेगा, इस सूरत उससे जंग भी लड़ी जा सकती है। और नबी है तो तोहफ़े कबूल नहीं करेगा, ना उससे मुकाबला मुमकिन होगा। जब ये वफ़्द तहाइफ लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ तो आपने ये तोहफ़े कबूल करने से इनकार कर दिया और उन्हें वाज़ेह तौर पर बतला दिया कि माल व दौलत से मुझे कुछ गर्ज नहीं है, ना ही मैं माल व दौलत की रिश्वत लेकर अपने इरादे से बाज रह सकता हूँ। मैं ये दौलत लेकर क्या करूँगा, वो तो मेरे पास पहले ही से अल्लाह ताला ने बहुत अता की है, तुमसे ज़्यादा मेरे पास मौजूद है। ये तुम्हारे तहाइफ तुम्हें ही मुबारक, तुम्हारे लिए सिर्फ 2 सूरतें हैं कि तुम मुसलमान होकर मेरे पास आ जाओ। इस सूरत में तुम्हारा मुल्क तुम्हारे ही पास रहेगा। मुझे कोई अपनी सल्तनत बढ़ाने का शौक़ नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें अल्लाह का फरमाबरदार बनाना चाहता हूँ। वरना फिर दूसरी सूरत ये है कि हम तुम लोगों पर एक ज़ोरदार हमला करेंगे जिसकी तुम ताब न ला सकोगे। इस सूरत में तुम्हारा जो हश्र हो सकता है वो तुम खुद ही समझ सकते हो। जब ये वफ़्द वापस आया और तहाइफ की वापसी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जो उन लोगों ने गुफ्तगू की थी तफसीलात के साथ जब मलिका सबा ने सुनी तो उन्हें अच्छी तरह मालूम हो गया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कोई दुनियादार बादशाह नहीं, वो आपकी शान व शौकत और उसके साथ साथ आपके किस्से भी पहले सुन चुकी थी। और तहाइफ की वापसी और उन लोगों की बात से मलिका सबा ने यही मुनासिब समझा कि ऐसे पाकीज़ा सीरत बादशाह के हुजूर खुद ब खुद हाजिर होना चाहिए। उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यरूशलेम में अपने हाजिर होने की इत्तला भेजी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलिका सबा के आपके यहाँ आने की इत्तला मिल गई तो आपने चाहा कि मलिका सबा का वही तख्त जिसके मुताल्लिक हुदहुद ने कहा था कि वो बड़ा अज़ीमुश्शान है, उसके आने से पहले पहले यहाँ अपने पास मंगवा लिया जाए। ज़रा सोचे, वहाँ मलिका अपने तख्त को अपने मुल्क जो है घर के अंदर, महल के अंदर कैद करके पहरा बिठा करके चली थी। वो रास्ते में आ चुकी थी। उलमा इकराम बयान फरमाते हैं कि उसने बहुत सारा जो है रास्ता तय कर लिया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबारियों को इकट्ठा किया। जब आपका दरबार इकट्ठा हुआ
آپ نے چاہا کہ کیوں نہ اس ملکہ کے اس تخت کو جس پر اسے گھمنڈ ہے اس کے آنے سے پہلے یہاں بلا لیا جائے، اس لیے آپ نے اپنے درباریوں سے اس تخت کے تعلق فرمایا۔ آپ کے دربار میں انسان، جن اور پرندے سب حاضر ہوتے تھے۔ آپ نے سب درباریوں کو مخاطب کر کے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں اٹھا لائے؟ ایک بھاری بھرکت قد و قامت والا جن بول اٹھا، آپ تو ملکہ کے آنے سے پہلے کی بات کرتے ہیں، میں اس تخت کو آپ کے یہ دربار ختم کرنے سے پہلے یہاں آپ کے پاس لا سکتا ہوں، مجھے ایسی طاقت بھی ہے، اس تخت کے قیمتی ہیرے وغیرہ چراؤں گا بھی نہیں، پوری ایمانداری کے ساتھ وہ تخت آپ کے پاس لا کر حاضر کر دوں گا۔ ابھی اس دیو ہیکل کی بات ختم نہ ہونے پائی تھی کہ درباریوں میں ایک اور شخص بول اٹھا کہ میں اس تخت کو کم سے کم وقت میں آپ کے پاس لا سکتا ہوں، آپ اگر آسمان کی طرف اپنی نگاہ دوڑائیں پھر نیچے لوٹائیں تو صرف اتنی مدت میں وہ تخت آپ کے سامنے، آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہوگا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے گویا یہ کہا کہ حضور آپ اس تخت کو چاہتے ہیں، اس تخت کو میں اتنے کم وقت میں لا سکتا ہوں کہ آپ ایک بار آسمان کی طرف دیکھیں اور فوراً آپ نیچے نظر کر لیں تو آپ کے سامنے وہ تخت ہوگا۔ وہ شخص کون تھا؟ جن یا انسان؟ وہ کتاب کون سی تھی؟ ام الکتاب یعنی لوح محفوظ تھی، یا قرآن تھا، یا کوئی اور کتاب تھی؟ وہ علم تقدیر الہی کا رکھتا تھا یا کسی اور قسم کا علم؟ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب قرآن و حدیث میں نہیں ملتا۔ غالباً اس کی وجہ یہ کہ یہ باتیں سمجھنا انسان کی محدود عقل سے دور ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ شخص آپ کا وزیر آصف بن برقیہ تھا۔ کتاب سے مراد آسمانی کتاب ہے اور اس میں اعظم ہے۔ البتہ نتیجہ قرآن نے واضح طور پر بتلا دیا کہ وہ شخص اپنے دعوے میں بالکل سچا تھا، یعنی جس نے یہ کہا تھا کہ حضور آپ اپنی نگاہ کو آسمان کی جانب لے جائیں گے اور فوراً ہی واپس لائیں گے، اس سے پہلے وہ تخت آپ کے سامنے حاضر ملے گا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے واقعہ سچا ہے۔ اس نے سلیمان علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر کیا تھا۔ ایسے واقعات اگرچہ خرق عادات ہیں، تاہم موجودہ علوم نے ایسی باتوں کو بہت حد تک قریب الفہم بنا دیا ہے۔ مثلا اسے ہم ایک مثال کے طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ زمین جس پر ہم آباد ہیں سورج کے گرد سال بھر چکر کاٹتی ہے اور اس کی رفتار 66,600 میل فی گھنٹہ بنتی ہے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ اس قدر عظیم الجثہ زمین برق رفتاری کے ساتھ چکر کاٹ رہی ہے اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا، اور یہ ایسی بات ہے کہ ہم ایمان کی حد تک یقین رکھتے ہیں۔ اب اس زمین کی جسامت اور وزن کے مقابلے میں ملکہ بلقیس کے تخت کی جسامت اور وزن کا کیا مقابلہ، کہاں ایک تخت اور کہاں اتنی بڑی زمین دیکھنے۔ اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ جو شخص پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو لایا تھا وہ بھی اللہ ہی کی قدرت تھی، یہ اس شخص کا کوئی ذاتی کمال نہ تھا، اور نہ ہی وہ تخت ظاہری اسباب کے ذریعے وہاں لایا گیا تھا۔ بلقیس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اسے تخت دکھا کر پہلے سوال یہ کیا گیا کہ کیا تمہارے پاس بھی ایسا تخت ہے؟ وہ بڑی عقل مند چالاک عورت تھی، اس نے فوراً پہچان لیا کہ یہ تخت اسی کا ہے، البتہ اس میں کچھ تبدیلیاں کر لی گئی ہیں، لہٰذا اس نے جواب بھی سوال کے مطابق دیتے ہوئے کہا یہ تو بالکل ویسا ہی لگتا ہے۔ اگر اس سے یہ سوال کیا جاتا کہ یہ تخت تیرا ہے تب وہ جواب دیتی کہ ہاں یہ میرا ہی تخت ہے۔ اس امتحان سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے عقل مند ہونے کا اندازہ کر لیا۔ اس سوال کے بعد جو بات حضرت سلیمان اسے سمجھانا چاہتے تھے اس کا اس نے خود ہی اظہار کر دیا اور کہنے لگی یہ تخت کے یہاں لانے کا کام واقعی معجزانہ ہے، کوئی عام نہیں کر سکتا، جو آپ کی نبوت پر دلیل ہے، لیکن ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کے متعلق بہت کچھ معلومات حاصل ہو چکی ہیں اور آپ کے مطیع و فرمانبردار ہو کر ہم یہاں آئے ہیں۔ یہ بلقیس کی عقل کا دوسرا امتحان تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل کا صحن یعنی آنگن کچھ اس طرح بنوایا تھا جس کے اوپر شیشہ جڑا ہوا تھا، لیکن جب کوئی شخص محل میں داخل ہوتا تو اس کو ایسا لگتا تھا کہ وہ آنگن ایک گہرا پانی کا حوض ہے جس میں پانی لہریں مار رہا ہو۔ اس کی کیفیت کچھ ایسی تھی جسے کسی دور سے دیکھنے والے کو
لگتا جیسے جب ریت کو دیکھا جائے یا کسی سڑک پر ہم دور نظر دوڑائیں تو ایسا لگتا ہے کہ پانی نظر آ رہا ہے۔ آپ نے بلقیس سے فرمایا کہ چلو اب محل میں چلیں۔ بلقیس نے جب آنگن کا یہ نظارہ دیکھا تو اسے پانی کا گہرا حوض سمجھ کر اپنی پنڈلیوں سے اپنے پائچے اٹھا لیے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے اس آنگن کو جناتوں سے اس طرح بنایا تھا، نیچے پانی ہی پانی تھا، اوپر سے شیشے کا فرش لگا دیا گیا تھا اور اس میں طرح طرح کی مچھلیاں ڈال دی گئی تھیں۔ دیکھنے والے کو بھی یہی لگتا کہ ایک گہرا تالاب ہے۔ بیچ میں آپ تشریف فرما تھے، تبھی ملکہ نے گمان کیا تھا کہ یہ گہرا تالاب ہے اور اس نے کپڑے اوپر اٹھائے۔ تب سلیمان علیہ السلام نے اسے بتلایا کہ کپڑے اوپر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پانی کا حوض نہیں ہے بلکہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ گویا وہ اس امتحان میں دھوکہ کھا گئی، یعنی جس طرح میں نے شیشے کے آنگن کو پانی کا لہریں مارنے والا گہرا حوض سمجھ کر غلطی کھائی، اس طرح میں اور میری قوم سورج کی چمک اور دمک دیکھ کر اسے معبود سمجھنے لگی۔ یہ ملکہ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ جو ہم سورج کی پوجا کرتے تھے، ہم اس طرح دھوکہ کھا گئے تھے جیسے آج میں نے اس آنگن سے دھوکہ کھایا ہے۔ اس شیشے کے آنگن کو میں نے پانی سمجھ لیا، اسی طرح سورج کی چمک دمک دیکھ کر ہم اسے معبود سمجھنے لگے تھے۔ یہ ہماری بڑی غلطی ہے اور اپنے آپ پر ظلم تھا۔ بلقیس جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائی تو یہ اعلیٰ وجہ البصیرت تھا۔ کئی واقعات پہلے ایسے گزر چکے ہیں جن سے اسے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام واقعی حق پر ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور اس کے مذہب کی بنیاد باطل پر ہے، یعنی وہ ملکہ غلط چیز کی پوجا کر رہی ہے۔ سب سے پہلے تو اس نے خط کے مضمون سے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ اس قسم کا خط بھیجنے والا کوئی عام بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ پھر جس کے ذریعے اسے یہ خط پہنچا تھا وہ بھی ایک غیر معمولی بات تھی، اور تحائف کی واپسی بھی اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کوئی دنیا دار بادشاہ نہیں، اور وہ یہ کہ وہ کبھی اس کے مقابلہ کتاب نہ لا سکے گی۔ پھر تحائف لانے والے وفد نے جو عظیم فرما روا کے منکسرانہ مزاج اور پاکیزہ سیرت کے حالات بیان کیے گئے تھے تو ان باتوں سے وہ شدید متاثر ہو چکی تھی۔ پھر جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو جس تخت کو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر آئی تھی اسے اپنے سامنے پڑا دیکھ کر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی دل سے قائل ہو چکی تھی۔ اب محل میں داخلہ کے وقت جس چیز نے اسے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ یہ چیز تھی کہ اتنا بڑا بادشاہ جس کے پاس اسے سے کئی گنا زیادہ مال و دولت، عیش و عشرت کے سامان موجود ہیں، وہ اس قدر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار اور منکسر المزاج اور متواضع بھی ہو سکتا ہے۔ ان سب باتوں نے مل کر اسے مجبور کر دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنے ایمان لانے کا اعلان کرے۔ اس واقعے سے کئی چیزوں کا علم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور حیوانوں، انسانوں، جناتوں پر آپ کی بادشاہت تھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں ہوا بھی آپ کی بادشاہت تھی۔ اس کے بعد بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اتنی عنایتیں، اللہ تعالیٰ کی اتنی عنایتیں اور نعمتیں پا کر آپ کبھی مغرور نہیں ہوئے بلکہ آپ نے شکر گزاری کا رویہ اختیار کیا۔ قرآن میں متعدد مقامات پر یہ مضمون دہرایا گیا ہے کہ انسان کی دنیا میں آزمائش صرف اس بات پر ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہے یا ناشکرہ بن کر رہتا ہے۔ یہ بھی کہ ایمان کی ضد یہ کفر ہے اور شکر کی ضد بھی کفر ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ایمان اور شکر کا آپس میں گہرا تعلق ہے ویسا ہی کفر اور ناشکری میں گہرا تعلق ہے۔ جو شخص جس قدر زیادہ مضبوط ایمان والا ہوگا وہ اسی قدر اللہ کا شکر گزار بندہ ہوگا، اور جو شخص جس درجے کا کافر ہوگا اتنا ہی وہ ناشکرہ ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے اس لیے وہ جب کوئی اللہ کا انعام یا اس کا فضل دیکھتے تو فوراً اللہ کا شکر ادا کرنے میں مشغول ہو جاتے، اور یہ انبیاء کرام اور ایمانداروں کا دستور ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اس کے خلاف کافر جب اللہ تعالیٰ ان پر کوئی انعام فرماتا ہے تو شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی سرکشی اور تکبر کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں، وہ اطرانے اور شیخیاں بگانے لگتے ہیں۔ عز و انکساری کا صلہ ملکہ بلقیس کا رویہ عقل مندانہ تھا۔ اس نے پہلے تو خط ملنے کے بعد مشورہ کیا اور اس کے بعد
جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے تحفے رد کر کے اسے اسلام قبول کرنے کی پیشکش کی تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت، حکمت اور بصارت کی بنا پر اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ اس کے عز و انکساری کی برکت ہے کہ وہ راہ راست پر آ گئی، وگرنہ عام طور پر حکمران تکبر کی بنا پر حق قبول کرنے سے عام طور پر قاصر رہتے ہیں۔